دین پہ خود بھی آنا، دوسروں کو لانا یہ ضروری ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، اچھے اخلاق کا اہتمام کرنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم کھانا بناؤ، اس کا شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ تمہارا پڑوسی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں اور اچھے اخلاق۔ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان الا من حسن الخلق، سب سے زیادہ جو سب سے وزندار چیز ہوگی روز قیامت میں وہ اچھے اخلاق ہوں گے انسان کے۔ اچھے اخلاق انسان کے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا، صحیح نیت، اللہ کی رضا کی نیت سے یہ اعمال ہمارے ذمہ کیوں ہیں کہ ہم سب کا یقین ہے حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس لیے اس دین متین کو سنبھالنا، آگے پھیلانا، پہنچانا، دوسروں کی طرف دین کو لے کے جانا اور ان کے اندر دین کو اجاگر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ ہے۔ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اپنے 60-70 سال جس نے اچھے گزار لیے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے اعزاء رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے ملانے والے سب کو ترغیب دے دی تھی۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جس کے جو ہے وہ 3 سے روزے لگے ہوئے ہوں تو وہ کیا کرے کہ اس کے بعد وہ 40 دن کی نیت کرے، 15 دن کی نیت کرے، 15 دن لگنے کے بعد 3 سے روزے لگ جائیں پھر 40 دن کی نیت کرے، پھر اس کے بعد جیسے حضرات کے جو ترتیب ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال حبیب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ شانہ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو یقیناً ہم کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مراٹھے یا کسی اہل باطل مذہب میں سے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے اور بغیر کسی درخواست دیے ہوئے، بغیر کسی جستجو کے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، فضل کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور مسلمان بنایا۔ پھر اس مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین متین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ دین اترا آسمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل امین کو دے کر، اور لانے والے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور جس زمین پہ اتارا گیا وہ زمین ساری زمینوں کی سردار مکہ مکرمہ، اور جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے بہتر اور افضل رمضان کا مہینہ، اور جس سینے پہ اتارا گیا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل محترم، میرے آپ کے آقا، میرے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا۔ یہ وہ دین، وہ وحی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے لیے بھی ہمیں قبول فرمایا ہے۔ اس میں ہماری کوئی جستجو یا ہماری کوئی بہت بڑا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مہربانی سے ہمیں نوازا ہے۔ میں آپ خوش قسمت ہیں، میں آپ مبروک ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر بندے کے دل میں میری محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب،
اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فبحق علیک کل محبہ، میرے حق کی قسم جو تم پر ہے تم بھی تو مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کائنات میں چاہت اور مرضی اللہ کی چلتی ہے، میری آپ کی نہیں۔ میں آپ تو مخلوق ہیں، وہ اللہ خالق ہیں، اس خالق کی مرضی چلتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انت ترید و انا ارید، اے میرے بندے ایک وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں۔ وَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں، کفیتک فی ما ترید، پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے، اپنی مرضی کی، میری چاہت پہ عمل نہ کیا، میرے دین پہ عمل نہ کیا، اَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تجھے تیری چاہت میں تھکاؤں گا، پریشان کروں گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اس دنیا ساری کے اندر چاہت اللہ کی چلتی ہے، پوری دنیا زمین و آسمان میں، زمین آسمان کے درمیان اور مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں چاہت اور مرضی اللہ وحدہ لا شریک کی چلتی ہے۔ عزت میں مرضی اللہ کی، وتعز من تشاء، ذلت میں مرضی اللہ کی، وتذل من تشاء، حکومت دینے میں مرضی اللہ کی، تؤتی الملک من تشاء، حکومت لے کے چھین کے کسی اور کو دینے میں مرضی اللہ کی، وتنزع الملک ممن تشاء، بچے دینے میں مرضی اللہ کی، یہب لمن یشاء اناثا، بچیاں دینے میں، بچے دینے میں، یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، بچے اور بچیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نہ بچے دے نہ بچیاں دے، کچھ بھی نہ دے، مرضی اللہ کی، منشا اللہ کی۔ زمین آسمان میں نہ بادشاہوں کی مرضی چلتی ہے، نہ وزیروں کی، نہ مشیروں کی، ساری کائنات میں اگر جس کی مرضی اور چاہت چلتی ہے وہ اللہ کی۔ چاہتے ہیں بارشیں برسائیں، مرضی اللہ کی۔ انا صببنا الماء صبا، زمین پہ مرضی اللہ کی، اس دانے کو پھاڑتے اللہ ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، اور دانے سے اللہ تعالی شانہ کومپل اگاتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وحبا متاعا لکم ولانعامکم۔ ہر جگہ پہ مرضی اللہ کی، ہر جگہ پہ منشا اللہ کی، ہر جگہ پہ چاہت اللہ کی۔ تو جب اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی منشا چلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم مطلوبی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ کا فرما بردار اور متبع بنانا ہے۔ زمین آسمان، جو کچھ زمین آسمان میں ہے یہ سب اللہ کا ہے، فرشتے اللہ کے، جنات اللہ کے، انسان اللہ کے، اور انسانوں کے متعلق جو کچھ یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کے لیے انسان تیار رکھے۔ گرا بھی ہے نا، گرا اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا والے راضی ہو، دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوتے، دنیا والے کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ ایک باپ اور بیٹا گدھا بیچنے جا رہے تھے، تو دونوں پیدل چل رہے تھے۔ ایک گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ دونوں جو پیدل چل رہے ہیں تو کچھ پہ کچھ سوار بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو باپ نے بیٹے کو بٹھا لیا اور خود آگے کے چل پڑا۔ اگلے گاؤں میں آئے
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا گدھے کے اوپر سوار ہے اور باپ آگے آگے چل رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹھ گیا گدھے پہ اور بیٹا آگے آگے چل پڑا۔ اگلے گاؤں کے اندر سے گزرے تو اس نے کہا دیکھو بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور باپ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی۔ تو وہ پھر دونوں اوپر بیٹھ گئے گدھے پہ۔ پھر کیا کریں کہ اگر بیٹا چلتا ہے پھر بھی لوگ برا کہتے ہیں، باپ چلتا ہے پھر بھی لوگ برا کہتے ہیں، تو دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ گئے۔ اگلے گاؤں کے اندر آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو شرم نہیں آتی کہ اس حیوان کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، پہلے بیٹا جب سوار ہوا پھر بھی مسئلہ ہوا، باپ سوار ہوا پھر بھی مسئلہ ہوا، اور دونوں بیٹھ گئے تو پھر بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو ایسا کرتے ہیں گدھے کو اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے لمبے سے ڈنڈا لیا اور گدھے کو رسی سے باندھا اور ٹانگوں سے باندھ کے ایک نے ایک مونڈے پہ ایک طرف سے ڈنڈا رکھا، ایک نے دوسری طرف سے رکھا اور وہ اٹھا کے چل پڑے۔ تو آخر گدھا گھبرایا، جب وہ گھبرایا تو اس نے زور زور سے اپنی لاتوں کو چلایا کھولنے کے لیے، تو وہاں سے وہ کھلا۔ گھبرا اتنا چکا تھا کہ سامنے ندی تھی پانی کی، اس ندی میں چھلانگ لگا دی۔ تو لوگ راضی نہیں ہوتے، کبھی لوگوں کو راضی نہ کریں، انسان راضی نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ہاں اگر کوئی 100 سالہ 50 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ کوئی بھی کسی موقع پہ آ کے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہے، اپنے گناہ سامنے رکھ کے روئے، اللہ تعالیٰ شان ہو سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اتنا جلدی راضی ہوتے ہیں جتنا ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ اتنا جلدی بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین کرام، میری محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کو راضی کرنے میں لگے، ہر وقت دھیان اس بات پہ رہے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حیا ایک حیا کی قسم ہے کہ حیا انسانوں سے کرتا ہے، ایک حیا جو انسان معاشرے سے کرتا ہے، حیا اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، ایک حیا وہ ہے جو انسان اللہ کی ذات سے کرتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا، میرا وجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے وجود دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تیرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ عبداللہ عبد الرحمن حامد اور نثار اور فلانا یہاں موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اس مسجد میں یا اس مدرسے کے اندر ہوں گے، کوئی نہیں کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں انا خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمارا تو وجود میں نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ نئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود عطا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا وجود نہیں ہوگا، نام رہے گا ایک اللہ کا باقی، اور ساری کائنات مٹ کے ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو تخت تھا تو اس پر 4 لاکھ لوگ سوار ہو سکتے تھے، 4 لاکھ لوگ سوار ہوتے تھے۔ آج اس وقت بڑے سے بڑا بھی ایک جہاز ہو تو اس وقت 400 سے 500 لوگ سوار ہوتے ہیں، اس پر 4 لاکھ لوگ سوار ہو سکتے تھے۔ اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو ایک بندے نے نیچے سے دیکھا سلمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، کہ یہ تخت جا رہا ہے، تخت کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا، کیونکہ ہواؤں پہ بھی حکومت تھی سلمان علیہ السلام کی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہم کو حکومت دی تھی، ان تک آواز آئی سبحان اللہ کی، تو انہوں نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اترے۔ تخت نیچے اترا، اس سے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو سبحان اللہ کہا ہے۔ فرمایا کہ تم اس تخت کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو، یہ سلمان ابن داؤد کا یہ تاج و تخت یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تم نے منہ سے سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر قیامت تک باقی رہے گا۔
اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے. اللہ باقی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ایک اللہ باقی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کا نام باقی رہے گا. تو جس کا نام باقی رہے گا اس کو اپنے دل میں رکھیں، جس کا نام باقی رہے گا اس کی رضا سامنے رکھیں، جس کا نام باقی رہے گا اس کو ہر وقت راضی کرنے کی کوشش کریں. سب ختم ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ جن رشتوں کو انسان بڑا مقدس سمجھتا ہے، جن رشتوں کو انسان بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتا ہے، محبت والا سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے کہ کہیں ایک نیکی دینی نہ پڑ جائے، اور شاید میری نیکی کم ہو گئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلسا دیا جائے گا، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس دن وہ بڑا سخت دن ہوگا. تو دنیا میں یہ مقدس رشتے ہیں، یہ بھی اس دن کام نہیں آئیں گے. وہ ایسا خوف ہوگا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تو دیکھے گا اس دن کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دے گی. اللہ اکبر. اور اسی طرح حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والے بچے پھینک دیے جائیں گے. تو دیکھے گا کہ نشہ ہے، یہ نشہ نہیں ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وہ عذاب کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو جب اللہ تعالی شان نے وہ دن لانا ہے ہر ایک کے اوپر، تو اس دن بھی کام اگر کوئی آئے گا اللہ کام آئے گا. دنیا میں کام کوئی آئے گا اللہ کام آئے گا. قبر میں کوئی کام آئے گا اللہ کام آئے گا. فرمایا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالی شان ان کی قبر کو منتہائی نظر تک اللہ وسعت عطا کر دے. جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کو اللہ وسیع کر دے گا، کھلا کر دے گا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جنت کی وہاں سے ہوائیں آئیں گی، اور ململ کا بستر بچھا دیا جائے گا. اللہ تعالی شان قبر کو روشن کر دے گا، منتہائی نگاہ تک قبر وسعت اختیار کرے گی، کھلی ہو جائے گی. اور روایات میں آتا ہے قبر یہ کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے اچھا تو لگتا تھا، تو اعمال والا تھا، تیری وجہ سے برکات جاری ہوتی تھی، تیری وجہ سے دنیا کے اندر رحمتیں نازل ہوتی تھی، تو آج تو آیا ہے میرا سلوک دیکھے گا، تو اس کے بعد قبر کھلی ہو جائے گی. وہ نگار کے لیے قبر کہے گی جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میرا سلوک بھی تو دیکھے گا. تو اس دن کیا ہوگا؟ قبر اس کو کھینچے گی، دبائے گی. آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر آپ نے فرمایا کہ ایسے ایک دوسرے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. اتنا خطرناک دن ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب مجھے جنت و دوزخ کے سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا کہ اکثر زیادہ جہنم میں، دوزخ میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں، جن کے اندر غیبت ہے، جن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کی ہیں. لیکن اگر ایک نیک عورت ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر جائے اور تقوی اختیار کر جائے، وہ 500 ولیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، 500 ولیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے. اور ایک عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائے، گناہ کے اندر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے، پھر 1000 فساق اور فاجر لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن ایک عورت اپنے خامد سے بھی 500 سال جنت میں پہلے داخل ہو سکتی ہے، اس کو دین پر لانے کی وجہ سے، شریعت مطہرہ پہ چلنے کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی وجہ سے، اپنے گھر کا ماحول دیندار اختیار کرنے کی وجہ سے، گھر میں تلاوت، نماز، نوافل کا ماحول بنانے کی وجہ سے 500 سال پہلے اپنے خامد سے بھی جنت میں داخل ہو سکتی ہے. اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ وقت گزر جائے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین الستین و 70 وقلیل منہم یتجاوزون. میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، بہت تھوڑے ہوں گے جو 60-70 کو کراس کر کے آگے جائیں گے، بہت تھوڑے سے. اس لیے پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا،
موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو ہرگز انسان تماشا نہ سمجھے، یہ دنیا امتحان، ہر وقت امتحان، ہر لمحہ امتحان، ہر روز امتحان۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کل یوم هو فی شأن، اللہ روزانہ نئی شان میں ہے، کہ اللہ نے جیسے کل کیا کیا تھا، 2 دن پہلے کیا کیا تھا، ہفتہ پہلے کیا کیا تھا، آج یہ معافی مانگتا ہے نہیں مانگتا، آج اللہ نئی شان کے اندر ہے، آج اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، آج اللہ تعالیٰ سے قبولیت کروانی، یا اللہ آج کا دن اپنے احکامات کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے پہ پورا کرنے والا بنا دے۔ ہر روز اللہ کی نئی شان ہے، معاف کرنے کے اعتبار سے، اپنے غریب کرنے کے اعتبار سے، اپنا مقرب بندے بنانے کی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اذا اتانی یمشی اتیتہ ہر والا، فرمایا جب میرا بندہ ایک بالش آتا ہے میں 2 بالش آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، چل کے آتا ہے میری رحمت دھوڑ کے اس کو اپنی طرف، اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لے لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا خی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، خی علی الفلاح، او فلاح کی طرف، یعنی پہلے عمل انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ شان اس کو اپنا مقرب بنائے گا۔ تو دین پہ چلنا یہ ہماری ضرورت ہے، گھروں کا ماحول دیندار بنانا یہ ہماری ضرورت ہے، گھروں کے اندر بچیاں بچے سب دین پہ چل رہے ہوں، شریعت مطالعہ پہ چل رہے ہوں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ جب وہ پہلے دن کا ہی ہوتا ہے، کچھ لمحات کا ہوتا ہے، ابھی کچھ گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے، تو آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھی اس کی بند ہوتی ہیں، اور اس نے ابھی دودھ بھی نہیں پیا ہوتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا کا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اس دنیا کے اندر ہوائیں بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، مجھے دیکھنے والے بھی ہیں، میرے انتظار کرنے والے بھی ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، ایک گھر بھی ہے میں اس کے اندر ہوں، ایک بیڈ ہے اس کے اندر اوپر ہوں، اور لوگ مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو، لیکن اس وقت بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان، اور دوسری طرف اقامت کہی جائے، اس لیے کہ اس کی جو روح ہے وہ سمجھدار ہے، وہ سب سمجھتی ہے، اس کی روح کے اندر، اس کے گوشت پوست کے اندر، اس کی رگ و ریشے کے اندر، اس کے دل دماغ کے اندر اللہ ہی اللہ ہونے لگے، اللہ ہی اللہ ہونے لگے، روح سمجھدار ہے، وہ سب سمجھتی ہے، جسم اگرچہ چھوٹا ہے، آنکھیں اگرچہ بند ہیں، کان اگرچہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، دماغ اگرچہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کی رگ و ریشے میں اللہ 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 اتر جائے، اور پھر اس کے بعد جب بڑا ہو اور دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی 100% زندگی کے اوپر چلنے والا بنے۔ اللہ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ روح ہے، اور روح جو اس کے اندر ہے اس کی غذا اوپر آسمانوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا نام یہ آسمانوں سے، قرآن آسمانوں سے، حدیث آسمانوں سے، یہ سب اس کے اندر پیوست ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کی اللہ تعالیٰ نے جسم کو بڑا کرنا ہے تو جسم کو مٹی سے بنایا ہے، اس کی خوراک مٹی سے ہے، اناج غلے سبزیاں سب کچھ مٹی سے، جسم مٹی سے، خوراک مٹی سے، روح آسمانوں سے، اس کی غذا آسمانوں سے۔ اس وقت بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی خوراک کو، دنیا کے کھانے پینے کو، دنیا کی چیزوں کو تو ہم نے ضرورت سمجھا ہے۔ جس دن ناشتہ نہ ہو، جس دن ایک وقت کا کھانا نہ کھائے، انسان بے چین رہتا ہے، آج ناشتہ نہیں کیا، اللہ اکبر، آج کھانا نہیں کھایا، آج تو میں بس بالکل آج تو دھیان نہیں تھا اور مجھے ناشتہ نہیں ملا، بے چین رہتا ہے۔ لیکن جس دن تلاوت نہیں کیا اس دن اس میں کوئی بے چینی نہیں ہے، جس دن تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کیا اس میں کوئی بے چینی نہیں ہے، جس دن اس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اس کے اندر بے چینی نہیں ہے، جس دن اس نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑا کوئی بے چینی ہے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھا۔
آج جو دعوت تبلیغ کے اعتبار سے جو محنت ہوتی ہے، اس محنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے، ایک ماحول ایسا اختیار کرے کہ جس ماحول میں یہ اللہ کو راضی کر سکے۔ فرمایا حسبک من نساء العالمین، دنیا کے اندر کچھ خواتین کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ خویلد کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین، ازواج مطہرات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تسلی دینے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کپ کپی طاری ہے، آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، جسم کپ کپا رہا ہے، تو آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں۔ جب آپ نے کہا زمنونی زمنونی، مجھے کمر اڑا دو، کمر اڑا دو، کیا فرمایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے آپ سہارا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ خاتون جو اپنے خامد کو دین پر سہارا دے، دین پر اس کو تقویت دے، دین کے اندر معاونت کرے، دین کے اندر مدد کرے اور دینی کاموں کے اندر ساتھ چلے، دینی کاموں میں شانہ بشانہ ساتھ چلے، تو اللہ تعالیٰ شانو اس کو بھی خدیجہ ابن خویلد کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اور دوسری فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائیں، اسلام لائیں، اور پھر اسلام لانے کے بعد فرعون کو پتہ چلا وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اللہ کے عذاب کا چھپوڑا پھر اس پہ برسا، وہ فرعون کیلوں والا، ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوکی اور کتنی مشکل میں ڈالا حضرت آسیہ علیہ السلام کو، اور پھر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے جنت، دنیا کے اندر ہی اپنی جنت کا محل دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ شان نے دنیا میں فوت ہونے سے پہلے پہلے جنت کا محل ان کو دکھا دیا۔ اور تیسرا فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، فرمایا یہ وہ تین ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے اندر اللہ کے راستے پہ نکلنے میں اور مشقتیں کرنے میں، قربانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھوں پہ گٹوں کے نشان پڑ گئے ہیں، رسیوں کے نشان پڑ گئے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کمروں پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے ہیں، اور کام کاج کی وجہ سے، جانوروں کو دانہ دنکا ڈالنے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں، یہ ساری حالت، لیکن حرف شکایت زندگی کے اندر خامد کے اوپر نہیں آیا کہ میرا حامد میرا خیال نہیں کرتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تربیت تھی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو فرمائی تھی، یہ وہ تربیت ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی، اماں حاضرہ کی تربیت کی، کہ جب شیطان آیا تھا اماں حاضرہ کے پاس اور یہ کہنے لگا کہ اسماعیل کو تو پتہ ہے کیوں لے جا رہے ہیں، اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ان کو ذبح کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کریں گے۔ تو شیطان کو یہ خیال تھا کہ جب میں یہ کہوں گا اللہ کا حکم ہے تو یہ چیخیں گی، چلائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، روئیں گی، اور یہ بھاگتی ہوئی چلی جائیں گی پیچھے، اور وہاں جا کے اپنے اسماعیل کو واپس لے آئیں گی۔ شیطان استاد ہے بڑا، تو کیا کیا تو اس نے جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اماں حاضرہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں لاکھوں اسماعیل ہوں، سب اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ یہ تربیت تھی، یہ خواتین کی تربیت تھی، یہ بچوں کی تربیت تھی۔ اور ادھر اسماعیل اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ابراہیم اسلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابا جان کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تربیت تھی۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، پریشان ہوتے ہیں وقت پہ آپ تلاوت نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے نہیں ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو صرف سوچنا چاہیے کہ ہمیں اولادوں کی تربیت میں کیا ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے؟ کیا ہم گھروں میں صحابہ کرام کے تذکرے کرتے ہیں؟ کیا ہم گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں؟ گھروں کے اندر ماحول کو بناتے ہیں، صحابہ کو
واقعات سناتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم بھی بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو۔ اس چیز کی ضرورت تبلیغ کے اندر ہے، اس بات کی تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ نکلے، اللہ کے راستے پہ نکل کر خود بھی دین پہ چلنے کی کوشش اور اپنے بچوں کو دین پہ چلنے کی کوشش۔ خواتین میں بھی دین نہیں ہوگا، خواتین کا چلنا مشکل ہے، مردوں میں نہیں ہوگا، مردوں کا پھر بھی گھر کے اندر دین نہیں آئے گا، اور اگر جو ہے وہ بچوں میں نہیں آئے گا پھر بھی دین نہیں آئے گا۔ اس لیے پورا گھروں کے اندر ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے، اللہ کے راستے پہ نکلنا، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگانا، گھروں میں سادگی کا اہتمام کرنا۔ جس گھر میں سادگی نہیں ہے نا وہ گھر ہمیشہ پریشان رہے گا، وہ گھر ہمیشہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ جس گھر میں سادگی نہیں، ہر چیز میں سادگی ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں سادگی، کپڑے پہننے میں سادگی۔ دکانداروں نے اب سمجھ لیا ہے کہ بھائی اگر یہ زیادہ کمائی کی جاتی ہے تو وہ عورتوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کے جوتے بھی علیحدہ دکانیں کھول لو، عورتوں کے کپڑے کی دکانیں بھی کھول لو، ان کے برانڈ کی دکانیں بھی علیحدہ کھول لو، جوتوں کے بھی مختلف برانڈ علیحدہ کر لو۔ انہیں پتہ ہے یہ ہر فنکشن کے لیے، ہر مجلس کے لیے علیحدہ جوڑا انہیں پہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دیکھ چکے ہیں، پہلے فلاں میرے رشتہ دار دیکھ چکے ہیں، اب یہ دوبارہ پہنوں گا تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ اب جب بہت زیادہ مسئلہ بنے گا تو اب نیا چاہیے، جب نیا چاہیے اب اس میں رنگ بھی نیا چاہیے، اس میں ڈیزائن بھی نیا چاہیے۔ یہ تو پہلا جیسا موجود تھا، یہ تو پرانا فیشن ہے، نیا فیشن نہیں ہے۔ اب جب بہت سی چیزیں جمع کر لی، اب ان کو رکھنے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو رکھا کیسے جائے، کہاں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے اور کیسے سنبھالا جائے۔ تو بہت ساری خرافات کے اندر ہمارے گھروں کے اندر اس وقت ماحول بن جاتا ہے بنانے کرنے میں۔ اس لیے سادگی اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت کا چلنا آسان ہو۔ اللہ کے راستے میں جمع کر دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں، اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کریں غربا پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر جو لگ گیا وہ بچ گیا، ان پر جو لگ گیا وہ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو خود کھا لیا، خود سب کچھ کر لیا اور ان خرافات کے اندر وقت گزار دیا تو کیا ہوگا کہ روز قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے خیر الامور اوسطها، ہر کام کا درمیانہ بہتر ہے، یہ مقابلے کی چیزیں نہیں ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دین کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، دین کے راستے میں۔ بھائی ماشاءاللہ اس خاتون کے بچے، ایک بچہ حافظ ہے، میرے 2 بچے حافظ ہو جائیں، اس کے 2 بچے حافظ ہیں، میرے 3 بچے حافظات ہو جائیں، ان کی بچی مدرسے، میری بچیاں مدرسے میں پڑھ جائیں، انہوں نے ماشاءاللہ حج عمرہ کیا، اللہ مجھے حج عمرہ کرا دے۔ تو السلام میں جو بیان کر رہا ہوں، کہاں؟ جی میں جو بیان کر رہا ہوں میں رابطہ کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو دین پہ آگے لانے والی ہیں، یہ چیزیں مقابلہ کرنے کی ہیں، ان چیزوں کے اندر مقابلہ کریں۔ ماشاءاللہ میری فلانی بہن جو ہے روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرتی ہے، میں 2 سپارے، اس کے سال میں وہ 2 قرآن مجید ختم کرتی ہے، میں 3 قرآن مجید ختم کرتی ہوں۔ وہ جو ہے ماشاءاللہ گھر میں روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتی ہیں تو میں 2000 دفعہ درود پاک پڑھوں۔ یہ ہے شیخ حدیث کیا فرماتے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ میں خود تو نااہلی کی وجہ سے، حالانکہ یہ بھی عاجزی کرتے تھے، فرماتے تھے میرے بچپن میں کہ میرے والد محترم کہتے تھے آج آپ نے صرف 1 قرآن پڑھنا ہے، باقی چھٹی۔ میں صبح جاتا تھا چھت پہ جا کر قرآن شروع کر دیتا تھا تو میں 10 بجے تک مکمل قرآن مجید ختم کر کے نیچے آتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا، آج سارا دن چھٹی، 1 قرآن پڑھنے کے بعد سارا دن چھٹی۔ تو ان کے گھروں کا کیا ماحول ہوگا جہاں پہ بچے بھی حافظہ، بچی بھی حافظہ، بیٹا بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی اور والدہ بھی اور نانی بھی اور دادی بھی اور سب کے اندر قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ میں اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ روزانہ ہر ایک کا 15-20 سپارے پڑھنے کا معمول ہے، روزانہ 15-20 پارے پڑھنے کا معمول ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو۔ کیا ہمارا ایک کام ٹھیک ہے جی، اب بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتے کے فارغ برتن ہوئے 11-12 بجے تک، پھر اگلے کھانے کی تیاری کرنا، اچھا وہ پھر کھانا کھلا لیا تقریباً زور تک، اب زور کے بعد ان برتنوں کو دھویا تو عصر کا وقت آ گیا، اب عصر کی چائے مائے کے لیے جناب فارغ ہو گئے، برتن دھوئے تو عشاء کا وقت آ گیا رات کا، پھر وہ تیاری شروع کر دی، آج پکانا کیا، کھانا کیا، پکانا کیا، نہیں
ان کا وقت ہو، گھروں کے اندر جگہ متعین ہو جہاں پہ بیٹھ کے ذکر کریں، جہاں بیٹھ کے مصلی کے اوپر کھڑے کے نفل پڑھیں۔ خواتین کے لیے بھی اشراق ہے، خواتین کے لیے بھی صلاۃ الضحیٰ ہے، یعنی چاش کی نماز ہے۔ خواتین کے لیے بھی کیا ہے؟ تہجد ہے۔ خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ مغرب کے بعد کے نوافل، کون سے نوافل ہوتے ہیں؟ اوابین، وہ نوافل ہیں۔ عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت ہے، روزانہ صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ الحاجت ہے۔ یہ پڑھیں، بچوں کے لیے پڑھیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی حاجات کو سامنے رکھ کے مانگیں۔ اس لیے یہ دین پہ خود بھی آنا، دوسروں کو لانا، یہ ضروری ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، اچھے اخلاق کا اہتمام کرنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم کھانا بناؤ، اس کا شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ تمہارا پڑوسی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں اور اچھے اخلاق۔ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان الا من حسن الخلق، سب سے زیادہ جو سب سے وزندار چیز ہوگی روز قیامت میں وہ اچھے اخلاق ہوں گے انسان کے۔ اچھے اخلاق انسان کے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا، صحیح نیت، اللہ کی رضا کی نیت سے یہ اعمال ہمارے ذمہ کیوں ہیں کہ ہم سب کا یقین ہے حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس لیے اس دین متین کو سنبھالنا، آگے پھیلانا، پہنچانا، دوسروں کی طرف دین کو لے کے جانا اور ان کے اندر دین کو اجاگر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ ہے۔ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اپنے 60-70 سال جس نے اچھے گزار لیے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے اعزاء رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے ملانے والے سب کو ترغیب دیں دین کی۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جس کے جو ہے وہ 3 سے روزے لگے ہوئے ہوں تو وہ کیا کرے کہ اس کے بعد وہ 40 دن کی نیت کرے، 15 دن کی نیت کرے، 15 دن لگنے کے بعد 3 سے روزے لگ جائیں پھر 40 دن کی نیت کرے، پھر اس کے بعد جیسے حضرات کے جو ترتیب ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔